ہم اس ریاست کے جو باسی ہیں، میرا 1947 سے لے کر 2009 تک مسلم لیگ میرے بزرگوں کا سفر تھا، اور آج بھی بڑا احترام کا رشتہ ہے، بزرگوں کا تعلق ہے، اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، میں جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے انیشیٹ کی، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ واحد چیئر ہیں جو پچھلے 6 ماہ میں پارا چنار میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، 8 اگست کو راجہ ناصر عباس صاحب، MWM، سید حامد رضا صاحب سنی اتحاد کاؤنسل، مولانا نسیم شاہ صاحب بنو، یوسف خان ہنگو، اور اسی طرح ہم 5 MNAs گئے پارا چنار۔ صوبائی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں نہ صرف اپڈیٹ کیا بلکہ کہا کہ مجھے آپ نے دوبارہ فیڈ بیک دینا ہے۔ جب ہم پارا چنار گئے، چیئرمین صاحب، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون ہے یہ۔ زمین کا تنازع ضرور تھا، لیکن یہ ایسا تنازع نہیں تھا، یہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے کہ جس سے معصوم نہتے لوگوں کو مارا جائے اور بچوں، 6 ماہ کی بچیوں کے منہ میں گولیاں ماری جائیں، کرش مشینوں میں بچیوں کو ڈالا جائے، لوگوں کی بیٹیاں لے جائی جائیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا دشمن کون ہے۔ ہاں، ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے فرقے کو تانا دے کے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور وہ تمام مورچے جو بنائے گئے تھے 17 کے قریب، ان میں کوئی لوگ آ جاتے ہیں، دونوں طرفین بتا رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، فائرنگ شروع ہوتی ہے، اور کچھ ایسی فائرنگ ہوتی ہے کہ وہ اسلحہ کبھی ہم نے زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا۔ وہاں پہ فریقین سے ملنے کے بعد، اس سے پہلے GOC میجر جنرل بھٹی صاحب جو ہیں کوہاٹ، ان سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چیف منسٹر نے کور کمانڈر پشاور کو بھی بات کی، میں نے بھی ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں اس پہ گرینڈ جرگہ بنائیں۔ CM صاحب نے ان کو پشاور بلایا، چیف سیکرٹری اور کور کمانڈر صاحب اس میں موجود تھے، حالات نارمل ہوئے، اور ایک دفعہ پھر چیئرمین صاحب کچھ ہی ہفتوں بعد دوبارہ، اور وہ ظلم اور بربریت، وہ انسانیت سوز مظالم، وہ جبر اور ظلم جس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ آج پارا چنار کا مقدر بنا ہوا ہے۔ لوگ آ جا نہیں سکتے، ادویات نہیں، آپ نے خود آج کہا یہ فگر کم بتائی گئی ہے، ایکسس نہیں ہے، ان کی سنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میں نے بارہا انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، 18th امینڈمنٹ بے شک صوبے کا رول ہے، لیکن وفاق اپنا رول کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے ابھی آج فضل الرحمان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، میں نے پرسوں اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ اسپیکر صاحب ایک نیشنل اسمبلی کیا ایک ڈیلیگیشن پارلیمنٹیرینز فرام آل دی پولیٹیکل پارٹیز، ان کو پارا چنار بھیجیں، وہاں بٹھائیں، کیونکہ اس وقت گرینڈ جرگہ کوہاٹ میں چل رہا ہے، 3 ہفتوں سے گرینڈ جرگہ چل رہا ہے۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی آئے، اس کے اگلے دن گورنر صاحب بھی آئے، سب چیزیں چل رہی ہیں، اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پارا چنار کی جو اسٹریٹجک لوکیشن، پارا چنار کے ارد گرد لوگ وہ سوللی ڈیپینڈنٹ ہے لا انفورسنگ ایجنسیز پہ۔ کمشنر کوہاٹ اس کو ڈویژنل ہیڈ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آج ہم ماضی کو تو یاد کر رہے ہیں، حال کے حوالے سے جس طرح آج ہم پارا چنار، اسی طرح چمن، اسی طرح جاری خیل، بکا خیل، بنو، اسی طرح پورا ڈیورنڈ لائن 2611 کلومیٹر کا بارڈر، لوگ انٹر ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار کے ہمیں آپس میں لڑا کے پھر چلے جاتے ہیں، اور ہم احمقوں کی طرح دست و گریبان آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج یہ باتیں جو، جب یہ میرا بھائی آج یہ بات کر رہا تھا، 2 آوازیں میرے کانوں میں آئیں۔ ایک آواز آئی شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور ادھر سے آواز مسلسل ان کے حوالے سے، ان کو ڈسکریج کرنے کے حوالے سے آ رہی تھی۔ میں آج ایک بطور، یہ 3rd ٹرم ہے میرا، آج میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نہ ہوتے تو آج مجھے پھر موقع نہیں ملنا تھا۔ یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں اڈیالہ میں بھی نہیں ملنے دیتی؟ ہائی کورٹ سے ہم نے کنٹیمپٹ میں پرمیشن لی بھی نہیں ملتی۔ یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ
اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن رشیا میں بیٹھے اور ان کے خلاف 780A کے پرچے ہو رہے ہیں. یہ کون سی ایسی قوت ہے جو کہ ان لوگوں کو جن کا جینا مرنا پاکستان ہے, ہمارا ایمان ہے پاکستان, ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں. ہم ماڈل ٹاؤن اور ڈی چوک کو بھولنا چاہیں, آنے والی نسلیں نہیں بھولیں گی. یہ اجازت کس سے دی اس سیاست میں ماں بہنوں کی بیٹیوں کی تذلیل کرنا؟ باتیں بہت ہیں چیئرمین صاحب انیشیٹو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ نے بات کی. آپ کے اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں تارڑ صاحب ایسا کچھ ہوا, وہ تصویریں میں نہیں کہنا چاہوں گا. اخلاقیات کے جنازے نکالے گئے, اس وقت تو پی ٹی آئی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. آپ نے ماضی کی باتیں کی. اگر ماضی کو دہراتے جائیں گے مستقبل, حال اور مستقبل کبھی بہتر نہیں ہوگا. forgive and forget. اگر اس ملک کے ساتھ واقعی ہم سنسیئر ہیں, آنے والی نسلیں, آج کے بچے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. وہ لوگ جو پاکستان دشمن ہیں, وہ سوشل میڈیا ہائیبرڈ کے تھرو ہم میں اتنا گیپ لے کے آ رہے ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کہا گیا کہ جی پاکستان کے ایک سپوت شہید راشد منہاس نشان حیدر, جو پاکستانی ہو, جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو, اور وہ عمران خان کا سپاہی ہو, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پاکستان اور پاکستان کے شہداء پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے تھے, ہمارا مذاق اڑاتے تھے لوگ کہ یہی وہ فوجی ہیں کہ جنہوں نے جب ہماری گھروں سے اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں اور خانقاہوں میں خودکش دھماکے ہوتے تھے, جب لاشیں نہیں ملتی تھی, انہی جوانوں نے چھاتی آگے کر کے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. ہم نے تو میرا لیڈر جب کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان سے ہے, تو آج میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور پاکستان کے 90% وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں, آپ ان کو فوج کے آگے کون لے کے آ رہا ہے؟ کون یہ نیریٹو بنا رہا ہے؟ کون یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ کون پاکستان کی بنیادوں سے کھیل رہا ہے؟ اپنے چند ووٹوں کے لیے, اپنے چند ووٹوں کے لیے آپ ایک ادارے کو انگیج انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. مقابلہ تو میدان میں کیا جاتا ہے, مقابلہ تو الیکشنوں میں ہوتا ہے. الیکشنوں میں جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں وہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ظلم ہر دور میں ظلم کا دور چلتا ہے, لیکن آپ اور سب کے لیے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم سب کی عزت سانجھی ہے. یہ آج جو ہماری ماں بہنوں کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں, یہ نوٹس نہیں ہو رہی اللہ کے دربار میں بھی. اور یاد رکھیں, آج جو اس ملک میں یہ میرے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں آج چیئرمین صاحب دونوں ہاتھوں سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے بزرگوں, ماں بہنوں, بیٹیوں, ممبر آف دا پارلیمنٹ, تمام الیکشن جو لڑ چکے ہیں, ان کی عزتوں کو سلام ہے. آپ نے ان کے کاروبار بند کر دیے, آپ نے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹا, آپ نے ہر قسم کا رعب اور ظلم ان پر ڈھایا, لیکن آج بھی ان کے زبان سے عمران خان عمران خان عمران خان کی آواز آتی ہے, اور یہ رہے گی انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جو ہماری غیرت ہے وہ جاگ چکا ہے. رہی بات, ہم کبھی بھی زبان بیس سیاست نہیں کرتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے, ہفتہ بھی نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, میں پشاور ہائی کورٹ گیا, بیلز کرانی تھی. وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا ممبرشپ کے لیے کچھ لوگ بیٹھے تھے. میں وہاں گیا, میں نے کہا میں ایک کنفیشن کرنے آیا ہوں, اعتراف کرنے آیا ہوں. بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ غفار خان خدا نخواستہ غدار تھا. غفار خان غدار نہیں تھا. غفار خان میری دھرتی ماں کا وہ غیرت مند سپوت اور وہ بزرگ ہے جس کو آنے والی نسلیں عزت دیں گی. لیکن آج ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر وی نیڈ ٹو ریوزٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ اگر آج وزیر اطلاعات ہیں, وداؤٹ وہ کہتے ہیں کیرٹ اور سٹک, اس ڈنڈے کے علاوہ آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ. آج آپ سے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ہاتھ پیچھے کرتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج آپ نے میرے فیصل آباد ڈاکٹر ناصر جٹ, نثار علی سرفراز, ان کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. آج میرے پنجاب کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہر رات کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب, میں نے اسپیکر صاحب کو کہا رات 11:30 بجے میرے بچے اسلام آباد سے نکلیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ تو اگر آج واقعی اور یہ نہ ہمیں کہا جائے کہ رینجرز یا کوئی اور
پاکستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے. آپ لوگوں کی عزتوں پہ کبھی وہ اللہ دن نہ لائے کہ ہم کمپرومائز کریں. میں آج مجبور ہوں کہنے کے لیے, رانا صاحب بیٹھے ہیں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, کہ رانا صاحب میں نارکوٹکس کا منسٹر تھا, منسٹر فار اسٹیٹ, انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کے تھرو آپ کو جب اریسٹ کیا تب مجھے پتا چلا, اور مجھے جب میسج آیا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے. میں ان ڈی جی صاحب کو لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس, یہی الفاظ پرائم منسٹر کے تھے. میں ان کو کیبنٹ میں لے کے گیا جس میں فیصل واڈا صاحب اور یہ سارو طارق صاحب جو ہے باولپور سے مسلم لیگ کاف کے, طارق بشیر چیمہ صاحب, انہوں نے کوسچنز کیے. جب آپ کو فون آیا 9 مئی کے بعد شاہد آفریدی کا کہ شہریار کے ساتھ آپ کا جو مسئلہ ہے میری بھابھی کو آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا ہے, میں نے تو آپ کی فیملی کو, آپ کی عزت کو, کبھی میری 7 پشتوں میں میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں سوچ سکوں. میری ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ ذرا پتہ کرائیں کہ میری بیوی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا. میں چپ ہوں, یہ باقیوں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. رانا صاحب آپ تو پہلے کہتے تھے کہ جلال باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا تھا, مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا, میں الجھنا چاہتا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو کہا تھا. آج نینل ناموں کے نیچے ہیں. مجھے میرا اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نینل ناموں کے نیچے کھڑا ہوں. اگر عمران خان میں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا ہو تو اللہ ہمیں ایمان کی موت ہی نہ دے, تب بھی مذاق اڑایا گیا تھا. میں آج اتنے عرصے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں, آج آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں, آج آپ کے پاس اختیار ہیں, انکوائری کریں, تحقیق کریں, بتائیں کہ کس نے آپ کے خلاف یہ پرچہ کاٹا تھا. I was a CEO in Germany. ہم نے اپنے سب کچھ چھوڑا ہے. یہ آج علی محمد خان, یہ زرتاج, یہ ہم سارے, ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. میرے اوپر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی مجھے کہا کہ جی انٹیریئر میں, کشمیر کمیٹی میں, نارکوٹکس میں, سیفران میں تمہارے خلاف سب چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں, پاکستان سے چلے جاؤ, تم پہ ہاتھ ڈالیں گے. میں 16 مئی کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھا, بغیر کسی اسلحے کے. نہ تب بھاگا تھا نہ اب بھاگوں گا. آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن رانا صاحب آج آپ مہربانی کریں, بتائیں یہ کون لوگ ہیں جو ہماری ماں بہنوں کی تذلیل کرتے ہیں. آپ کی بیوی میری ماں, میری بھابھی, میری عزت ہے, جو ان کو گزرنا پڑا, جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے سہا, جو ایم کیو ایم نے سہا, جو آج اختر مینگل صاحب منہ پھیرے بیٹھے میں, جو بگٹی صاحب, آج یہ پارلیمان. میں آپ کے صبر کو داد دوں گا. 11 سالوں میں اپنی حکومت میں بھی مجھے کسی نے اتنا, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا چمن صاحب, آپ اور یہ ایوان گواہ رہے گا, ہم نے بڑی مار کھا لی ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا تھا تو ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اس کا بینک اکاؤنٹ پاکستان اور میرے نام سے جب آیا, اٹ ٹک 7 ویکس. کیوں؟ راستے بند ہو رہے ہیں ہم پہ. آپس کی لڑائی میں ہمارا وہ جس کو 45 سال گلے سے لگایا, اور افغانستان ہماری عزت ہے, غیرت ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کے جوان کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ ایران اور پاکستان ایک دفعہ پھر دور کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی کے اندر وہ پالیسیز کیوں آ رہی ہیں میرے ملک کے حوالے سے؟ یو ای کے اندر کچھ تو ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. کیا وجہ ہے کہ پارلیمان پہ حملہ ہوتا ہے, ممبر آف دا پارلیمنٹس کو پارلیمان سے اٹھایا جاتا ہے. 342 کے پارلیمان میں اپر اور لوئر ہاؤس کچھ کہنا چاہیں بھی تو نہیں کہہ سکتے. میں اس وقت بھی اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا, ایاز صادق صاحب کے پاس, کہ رانا صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے سامنے بٹھائیں, کیونکہ مجھے کبھی علی محمد خان بتاتا تھا, کبھی کوئی اور بتاتا تھا. میں آج رانا صاحب بڑے کھلے دل سے, آپ کی عمر مجھ سے بڑی, آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے, اگر ہم نے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو نیک نیتی پرائورٹی نمبر 1 ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ گولیوں سے ڈرا دیں گے یا پرچوں سے ڈرا دیں گے, اس رب ذوالجلال کی قسم ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں گولیوں اور ان پرچوں سے ڈرائے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ اب ہماری عزت ہے. عمران خان کو اس قوم کی ضرورت ہے, اس پارلیمان اور اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کے علاوہ ایک یونٹی اور ایک نئی کمٹمنٹ کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ مجھے آپ کہتے ہو کہ ہم بنی گالا گئے اور پھر ماں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ کیسی عزت ہے کہ آپ
मैसेज भिजवाएं कि तुम्हारी बेटी 14 और 15 साल की हो गई है। ये कैसी इज्जत है? जो माँ और बच्चियां रोडों पे भाग रही हों और इस्लामाबाद F8 की सड़कों पे, और ये अगर ना होता तो मेरी 7 पुश्ते भी मुझे माफ ना करें। इस हद तक ना जाएं, चेयरमैन साहब इनको बताएं और सुनने वाले सुन लें, इस हद तक ना जाएं। आप कहते हैं आप रेड जोन में आए थे, आपने हमारे बंदे भी शहीद कर दिए, जख्मी भी हो गए, पर्चे भी हमारे खिलाफ कर दिए, क्या क्या करने जा रहे हैं? तो वो ये तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के दरबार में, फिर आप क्या करेंगे? मैं आखिर में एक पॉलिटिकल वर्कर, एक खान के सिपाही और एक पाकिस्तान का बासी होने से ये मेरा चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा आपसे इस कुर्सी पे बैठने से पहले आपके बारे में मेरी एक और परसेप्शन थी, लेकिन आप वाकई जब आप जीए भुट्टो कहते हैं तो लगता है आपकी भुट्टो साहब के साथ कमिटमेंट है, आपको उसकी कमिटमेंट की कसम। अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं और ये डिबेट चल पड़ी है और आपकी पार्टी के बगैर ये हुकूमत 1 इंच आगे नहीं जा सकती, वो अलग बात है कि अब इसके बाद टेलीफोन आने शुरू हो गए हों। अगर आप वाकई भुट्टो साहब के सिपाही हैं, इस इनिशिएटिव को या मत रोकें, लेकिन इस इनिशिएटिव को ये ना समझे कोई कि ये हमारी कोई कमजोरी है या डर है। पहले 9 मई के हवाले से हम कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं, अब हम 27 मैसेकर के हवाले से कहते हैं कि उन शहीदों के घर जाएं, उनसे माफी मांगें, उनके बच्चों को ओन करें। हम आपके साथ खड़े होंगे। आए एक नया स्टार्ट लें, आए ये साबित करें कि कौम गैरतमंद कौम है, ये कौम अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत जानती है, ये कौम हर लेवल पे जा सकती है, लेकिन ये कौम कभी भी अपने पाकिस्तानी को खून में लथपथ नहीं कर सकती।